دین کا ستون نماز ہے. نماز کیا ہے؟ دین کا ستون. نماز کیا ہے؟ دین کا. نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے. اگر اس کو ہی نہیں سنبھالا، نماز کے جو دین کا ستون ہے اس کو ہی نہیں سنبھالا، پھر کیسے ہم جواب دیں گے قبر میں کہ میرا دین اسلام ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا یار. اب تیسرا سوال ہوگا، اور تیسرے سوال سے پہلے قبر میں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروائے. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گر، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں. ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس. ہونا تو یہی چاہیے کہ جب قبر میں سرکار آئے تو ہم قدموں میں گر پڑے. لیکن بات تو پہچان کی ہے، بات تو اصل تو یہ ہے کہ پہچانیں گے تو قدموں میں گریں گے. اور پہچان تو اسی کو ہوگی کہ جس نے ان کے طریقے پر اپنی زندگی میں عمل کیا. قبر میں عشق شہ بطحا کا تاب لے کے چلے. شعر کو سمجھیے گا اور میرے اشارے کو بھی سمجھیے گا. قبر میں عشق شہ بطحا کا تاب لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ سبحان. اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ چراغ ہے اندھیری قبر. باقی قسم اپنے چہرے کو میرا آقا کی سنت سے سجا دیجیے. آج کی رات بہت بڑی رات ہے. نہ جانے اگلی شب برات مجھے آپ کو ہم میں سے کس کو نصیب ہوگی. یہ مسجد کے باہر قبرستان ہے سارا. اس طرف ادھر بھی قبرستان ہے. ہر ایک ہم تقریباً اسی ایریے سے آپ کے ساتھ اسی طرح کسی کا کوئی نہ کوئی دوست، کوئی ہمسایہ، کوئی محلے والا، کوئی رشتے دار، بعض کے والدین ہوں گے یہاں پہ. ہر ایک کال کر رہے ہیں. پچھلے سال ہو سکتا ہے کسی کا یہاں اس کے ساتھ بیٹھا ہو، اسی طرح مسجد میں شب برات آج نہ ہو. اگلے سال پتہ نہیں کون ہو. یہ تو زندگی کی بہاریں ہیں، جس کو نصیب ہوں گی وہ اگلا سال دیکھے گا. کیونکہ شب برات جو ہے اس رات میں اس سال جنہوں نے مرنا ہوگا ان کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے. کیونکہ وہ اس کا نام ملک الموت علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے کہ اس سال اس کی روح قبض ہوئی. جس نے حج کرنا ہوتا ہے اس کا نام حاجیوں میں لکھ دیا جاتا ہے. جس کو روزی فراخ کرنی ہوتی ہے اس کی روزی فراخ کر دی جاتی ہے. جس کو اولاد کی نعمت سے نوازنا ہوتا ہے اس کے لیے اولاد کی نعمت لکھ دی جاتی ہے. یہ میرے رب کے فیصلے ہیں. بے شک وہ دے کر بھی آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے. ہمیں اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا ہے. وہ دے تو بھی راضی، وہ نہ دے تو بھی راضی. ہم اپنے شکوا کرنے والے. ہم تو بندے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم بندے ہیں. اور بندے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بندگی کرنا ہوتا ہے. بے شک بے شک. شکوا کرنا نہیں ہوتا. یار آج ہم غور کریں. آج ہم نے صبح ناشتہ بھی کیا ہوگا، دوپہر کا کھانا بھی کھایا ہوگا، رات کا کھانا بھی کھا کے آئے ہوں گے، بعضوں نے افطاری کی ہوگی، بعض نے کھانا کھایا ہوگا. کیا ہم اس قابل بھی ہیں کہ اللہ ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائے؟ میں بھی آپ ہم غور کریں کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ میں کہتا ہوں ابھی بھی میرے رب کا ہم پر بہت کرم ہے. بے شک ہمیشہ آج کل مہنگائی بہت ہو گئی ہے. اللہ اس مہنگائی کی آفت سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. جب ہم دیکھیں گے نا کہ میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے اور فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کے پاس گاڑی ہے. اب گاڑی والا دیکھے گا میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے تو فلاں کے پاس بڑی گاڑی ہے، تو اس کے دل میں پھر حسرت ہوگی. پھر وہ مچلے گا کہ یار میری جو ہے نا موٹر سائیکل نہیں ہے، میرے پاس بھی کار ہونی چاہیے. تو جب موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے گا نا اسے صبر آئے گا. یار شکر ہے اللہ کا میرے پاس موٹر سائیکل ہے، مجھے پیڈل نہیں مارنے پڑتے. تو دیکھو بیچارہ وہ سائیکل چلاتا رہتا ہے تو صبر آئے گا. اسی طرح چھوٹے گھر والا بڑی کوٹھی کو دیکھے گا، سوچے گا، تو پھر
پھر حسرت ہوگی، پھر دل مچلے گا کہ میرے پاس بھی کوٹھی ہونی چاہیے۔ اپنے سے نیچے، اپنے سے چھوٹے گھر والے کو دیکھے، جھونپڑی والوں کو دیکھے، شکر اللہ کا ادا کرے، اللہ تم نے چھت دی ہے، یہ بیچارے جھونپڑی میں بیٹھے ہیں۔ تو ہمیشہ ہمیشہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے۔ ہم الٹ چل رہے ہیں، ہم دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں۔ کیسے؟ اب ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے، تہجد نہیں پڑھتا، تو جو تہجد پڑھتا ہو اس کو دیکھے اور اللہ سے دعا مانگے، مولا یہ تہجد پڑھتا ہے، میں صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں، مولا مجھے بھی توفیق دے، میں بھی تہجد پڑھوں۔ ادھر نہیں آتے ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں، موٹر سائیکل ہے میرے پاس، کار ہونی چاہیے، چھوٹی کار ہے بڑی ہونی چاہیے، چھوٹا گھر ہے بڑی کوٹھی ہونی چاہیے، محلے میں رہتا ہوں کالونی میں چلا جاؤں، فلاں کالونی میں چلا جاؤں، فلاں میں چلا جاؤں۔ ہم الٹ چل رہے ہیں۔ تو شب برات یہ بڑی عظیم رات ہے۔ قبیلہ بنی طلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ میرا رب گناہگاروں کو بخش دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے اپنے سامنے لوگوں کو مرتے دیکھا، مگر یاد رکھیے مرنا آسان نہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے میت کو کفن پہنایا ہوگا، کفن پہنانا آسان ہے مگر پہننا مشکل ہے۔ ہم نے جنازے کو کندھا دیا ہوگا مگر جنازے کی چارپائی پر لیٹ کر 4 کندھوں پر سوار ہونا آسان نہیں ہے۔ ہم نے بہت ساروں کو قبر میں اتارا ہوگا مگر یاد رکھیے قبر میں اتارنا آسان ہے لیکن قبر میں اترنا آسان نہیں ہے۔ معاملہ واقعی دشوار ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے جیسے روئی کے ڈھیر میں کانٹے دار ٹہنی رکھ کر ایک جھٹکے سے کھینچ لی جائے، ایسے ہمارے جسم سے روح کھینچ لی جائے، ہمارے جسم کا رواں درد اور تکلیف میں ہو۔ تکلیف بھی کیسی؟ 1000 تلواروں کے وار سے زیادہ شدید تکلیف۔ اللہ، میں جب روح جسم سے نکالی جا رہی ہوتی اس وقت کی تکلیف کے بارے میں فرمایا تلوار کے 1000 وار کی تکلیف بھی اس سے کم ہے۔ جو تکلیف مرنے والے کو بوقت نزعہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ بتا نہیں سکتا، وہ دکھا نہیں سکتا اور ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ایک قانون قدرت ہے، جسم کا رواں درد و تکلیف میں ہو، پھر اس حالت ظاہر میں ہمارا کوئی پرسان حال بھی نہ ہو، ہمارے ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، ہمارے ناز اٹھانے والے سرہانے کھڑے ہوں، کوئی بھی ہماری مدد نہ کر پائے، سب دیکھتے رہ جائیں، ہم کسی کو اپنا دکھ بھی بیان نہ کر پائیں، ہمارے ارد گرد چیخو پکار مچی ہو اور ہم کسی سے بات بھی نہ کر پائیں، ہمارا مال، ہمارے دولت، ہمارا بینک بیلنس، ہماری کار، ہماری کوٹھی، ہمارے بنگلے، ہماری طاقت قوت، ہمارا عہدہ، ہمارا منصب، ہماری ڈگریاں سب دھری کی دھری رہ جائیں، جسم پر لپٹے کپڑے بھی اتار دیے جائیں، کوڑا کفن پہنا دیا جائے، پھر ہمارے چاہنے والے، ناز اٹھانے والے اپنے کندھوں پر اٹھا کر تنگ و تاریک قبر میں لٹا کر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر واپس پلٹ آئیں، ہم ان کے قدموں کی آواز بھی سن رہے ہوں گے لیکن انہیں بلا نہ سکیں گے، انہیں روک نہ سکیں گے، انہیں پکار نہ سکیں گے۔ یہ تکلیف کہ ایسی تکلیف پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی، یہ تنہائی کہ ایسی تنہائی کبھی دیکھی نہ ہوگی، یہ وحشت کہ ایسی وحشت کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ پھر یہاں ہی بس نہیں، ابھی یہ صدموں پر صدمے گزر رہے ہوں گے، نئے گھر میں آ کر ابھی کچھ دیر بھی نہ گزری ہوگی کہ 2 فرشتے قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے منکر نکیر کے نام سے قبر میں پہنچ جائیں گے اور کرخت آواز میں ہم سے سوال کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر سوالوں کے جواب دے دیے تو
और जन्नत की खिड़की खुल जाएगी कब्र में और कयामत तक खुली रहेगी। और अगर जवाब न दे पाए तो जहन्नम की खिड़की कब्र में खुल जाएगी और कयामत तक हमारी कब्र जन्नती बिछौने से बिछी रहेगी। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठड़ी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर अमाल लेता आएगा। खूब अंधेरी कब्र में जब जाएगा बेअमल बे इंतहा पछताएगा, जब तेरे साथी तुझे छोड़ आएंगे कब्र में कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, कब्र में तेरा कफन फट जाएगा, याद रख नाजुक बदन फट जाएगा, तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा, खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा। कर ले तौबा, कर ले तौबा, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ भाई क्या तुम जानते हो कि मौत तुम्हारे सामने है, अचानक आ जाएगी, न जाने तुम्हारे पास सुबह आ जाए या शाम को आ जाए, रात को आ जाए या दिन को आ जाए, फिर होलनाक कब्र और मुनकर नकीर का सामना होगा और फिर कयामत का वो दिन कि जिसमें बातिल परस्तों को खसारा होगा। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार, मौत आकर ही रहेगी, याद रख मौत आकर ही रहेगी, याद रख जान जाकर ही रहेगी, याद रख। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खबर कहती है ऐ आदमी मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अजनबियत का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। खबर पुकारती है, खबर कहती है कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ। और जब मोमिन को कब्र में दफनाया जाता है तो कब्र कहती है खुश आमदीद, तू मेरी पुष्ट पर चलने वालों में से मुझे महबूब तरीन आदमी है। नेक आदमी को कब्र कहती है कि तू मेरी पुष्ट पर चलने वालों में से महबूब तरीन आदमी है, तो मैं तेरे लिए बागे जन्नत बन जाऊं। सुभान अल्लाह। और गुनाहगार के बारे में कब्र क्या कहती है? कब्र कहती है कि तू मेरी पीठ पर चलने वालों में से सबसे नापसंदीदा आदमी है, और फिर उसकी कब्र उसके लिए जहन्नम का गड़ा बन जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी उस अंधेरी कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आज की रात यही पैगाम है कि बहुत साल से शब बरात हम मनाते चले आ रहे हैं, ईदें भी आती हैं, शबरातें भी आती हैं, शब मेराज भी आती है, लैलतुल क़द्र भी आखिरी अशरे में ढूंढते हैं, रमज़ान भी आता है, लेकिन काश वो शब बरात भी आए कि जिस शब बरात पर मैं अपने आप को बदलने में कामयाब हूँ। काश वो रमज़ान भी आए कि जिस रमज़ान में मैं अपने आप को बदलने में कामयाब हो जाऊँ। काश वो बड़ी रात भी आए कि जिस बड़ी रात में मैं अपने आप को बदलने में कामयाबी पाऊँ, वरना यूँ आते रहेंगे और अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मेरे प्यारे साथी, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। जो जितनी गुफ्तगू हुई पूरे बयान में कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए, जितनी गुफ्तगू हुई पूरे बयान में, अल्लाह उस पर मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की इस बड़ी शब का सदका हमारे गुनाहों को माफ़ करवा दे। मेरा रब हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा दे। मेरा रब जिनके जिंदा है माँ बाप उनकी उम्र दराज फरमा दे, और जिनकी औलादें हैं मेरा रब उनकी औलादों को नेक फरमा फरमा दे, और जिनको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा मेरा रब उनको औलाद की नेमत से नवाजे। और एक दुआ अल्लाह से और कर लेते हैं, आज की इस बड़ी शब में न जाने किसका आमीन कहना, न जाने किसका दुआ करना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह से अपने ईमान की सलामती की दुआ कि जिस हम अपने रब से ये हुस्न ज़न रखते हैं कि उसने हमें
مسلمان پیدا کیا ہے، ہم اس کی رحمت سے یہ امید لگا کر رات کی شب دعا کرتے ہیں کہ جس نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، جب پیدا ہوئے ہمارے کان میں اذان کہی گئی، ہمارا نام مسلمانوں والے ناموں پر رکھا گیا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں، جب ہمارا آخری وقت ہمیں یقیناً آنا ہے، ایک نئے دن آنا ہے، ہو سکتا ہے آئندہ شب برات سے پہلے آ جائے، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس دولت ایمان کو ہم سے نہ چھینے کہ جو دولت ایمان سے ملتا ہے۔ اللہ آمین آمین۔ ہمیں ہمارا آخری کلام ہے، کاش اس کا نام ہو، اس کے محبوب کا نام ہو، بے شک زبان پر جاری ہو، ہم گواہی دیتے جائیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کا محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش کہ یہ گواہی ہماری زبان پر جاری ہو اور ہمارے جسم سے قربان ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ جتنے بھی سجدے ہوں گے، جتنی بھی قضائیں ہوں گی، وہ اسے ایک سجدے میں ادا ہو جائے۔ بے شک آمین۔ اگر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، اگر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہے قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اللہ آمین۔ اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے، اللہ ہم تجھ سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ آمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ آمین۔ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ مولا جب ہم دنیا سے جائیں تیرا نام ہماری زبان پر جاری ہو، رب کریم اس دولت ایمان کو لمحہ بھر کے لیے بھی ہم سے کبھی جدا نہ کر۔ آمین آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔